کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو وہ مظلوم ہوتی ہے، پستی رہتی، سہتی رہتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے جو بیوی کو مارتا ہو، بدترین انسان وہ ہے جو بیوی کو مارتا ہو، جو اپنی ساری عزت تمہارے حوالے کر دیتی ہے، تھوڑی سی بات پہ اس کو مارنے لگ جانا، تھوڑی سی بات پہ اس کو گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا۔ یہ ہمارا رواج ہے کہ ہم بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، اپنی بیوی کو ذلیل کرتے ہیں۔ جس نے اپنی سب سے بڑی چیز عزت ایک بول پہ تمہارے حوالے کر دی، اور ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے بیٹی تمہارے حوالے کر دی، اسی کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں کہ ہم نے ان کو رگڑا دے دیا ہے۔ یہ انسانیت نہیں بھائی، نہ یہ اسلام ہے نہ یہ انسانیت ہے۔ یہ بہت جہالت کی بات ہے کہ جو تمہارے بچے پال رہی ہے اور تمہارے بچوں کے لیے وہ خود بوڑھی ہو جاتی ہے، تم چھوٹی سی بات پہ اس کو ذلیل کر دو، اس کو گالیاں دینے لگ جاؤ، اس پہ ہاتھ اٹھاؤ، تو اللہ کے نبی نے کہا وہ کوئی انسان نہیں ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہو، اور بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور یہ میں بات بتا رہا تھا کہ دو میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا تو خاوند کے دل میں خیال آیا، مسجد میں بیٹھے تھے کہ میں ابھی گھر جاؤں گا اور اپنی بیوی کو ماروں گا، اس کی پٹائی کروں گا۔ اللہ تو خیال کا پڑھنے والا ہے، تو ابھی وہ صحابی اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، مسجد سے باہر نہیں گیا کہ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا اور ایک آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، میاں بیوی میں اولاد میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو اس کو ختم کرنا ہے، اس کو زیادہ نہیں کرنا، فاحذروہم، اس کو ختم کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تمہیں غصہ آئے اور تم بیوی کو مارنا شروع کر دو، تمہیں غصہ آئے اور تم بیوی کو ماں بہنوں کی گالیاں دینا شروع کر دو، یہ تم نے اپنا دین ضائع کر دیا، اپنا دین تم نے برباد کر دیا۔ سب سے پہلے جب اللہ مجھے بلائے گا نا، آپ کو بلائے گا اور ایسے سامنے ترازو ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی اس کی نیکیاں بھی تولو، اس کے گناہ بھی تولو، تو نیکیوں میں سب سے پہلے جو چیز رکھی جائے گی اور گناہوں میں جو سب سے پہلے چیز رکھی جائے گی، زنا اور شراب اور ڈاکہ اور قتل، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ اور ادھر نماز، تہجد، ذکر، تلاوت، حج، عمرہ، یہ کتنے بڑی نیکیاں ہیں۔ اور تبلیغ اور اللہ کے سامنے رونا، یہ کتنے بڑے عمل ہیں۔ صدقات، خیرات، یہ کتنے بڑے عمل ہیں۔ لیکن سب سے پہلی نیکی جو اللہ تعالیٰ کہے گا لاؤ بھائی رکھو تارے جمیل کے ترازو میں رکھو، وہ کیا ہوگی؟ وہ بیوی اور بچوں سے اچھا سلوک، وہ سب سے پہلے تولا جائے گا۔ اور سب سے پہلے گناہ کون سا تولا جائے گا؟ بیوی اور بچوں سے غلط سلوک کرتا تھا، نہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا تھا، نہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، یہ بھی جرم بنے گا اور اس کو دوسری طرف رکھا جائے گا۔ باقی گناہ بعد میں رکھے جائیں گے، باقی نیکیاں بعد میں رکھی جائیں گی۔ اپنی بیوی سے اچھا سلوک یہ اتنا بڑا عمل بنے گا قیامت کے دن کہ اس کو سب سے پہلے تولا جائے، اور اپنی بیوی سے برا سلوک یہ اتنا بڑا گناہ بنے گا کہ اس کو سب سے پہلے تولا جائے۔ تو بھائیو، ہمارا معاشرہ سندھی ہو یا پنجابی ہو، عورت پہ بڑی زیادتی ہوتی ہے، بہت بدتمیزی ہوتی ہے، کیونکہ دین نہیں سیکھا ہوا، دین سمجھا ہوا نہیں ہے، دین پڑھا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، اے ایمان والو تم میں ہو جائے گا، اونچ نیچ ہو جائے گی، یہ جنت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صلح کرنی ہے، لڑائی نہیں کرنی، بات کو ختم کرنا ہے۔ کیسے ختم کرو؟ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ایک تو اس بات پہ مٹی ڈال دو، اس کو چھپا دو، یعنی اس بات کو بڑھنے نہ دو۔ ہوتا کیا ہے، شاید عزیز سے کوئی سخت بات ہو گئی، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، اس کی بیوی سے کوئی سخت بات ہوگی، وہ یہ کہہ رہی تھی، پھر ایک بات اور ساتھ ملا دیں گے، ساتھ اپنی طرف سے ملائیں گے، پھر اس کو بڑھاتے 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 دونوں میاں بیوی کو لڑا کر اور خوش ہوں گا، دیکھا کیسے لڑا دیا، دیکھا کیسے لڑا دیا ہے۔ ایسا
बहुत बड़ा तबका मौजूद है मर्दों का, औरतों का, जो आपस में लड़ाइयां करवाते हैं और खुद खुश होते हैं। ये अल्लाह की नजर में इतने जलील हैं जैसे तुम्हारी नजर में पाखाना और पेशाब जलील होते। तो लिहाजा अल्लाह ने कहा तुम ऐसा करो, 3 काम करो। एक, उस बात को खत्म करो, फिर उससे दिल साफ करो, फिर एक दूसरे को माफ करो। तो क्या होगा अगर मियां बीवी आपस में किसी बात पे कोई तकरार हो गया, फिर उन दोनों ने सुलह कर ली, तो अल्लाह ताला कहता है इस पर मैं तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ कर दूंगा। सिर्फ नमाज पे गुनाह माफ नहीं होते, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम में इशारा है कि तुम सुलह करो, मैं तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ करूंगा। ये मेरे भाइयों इतना बड़ा अमल बनता है मियां बीवी का आपस में मोहब्बत से रहना, और किसी वजह पे कोई झगड़ा हो जाए तो सुलह कर लेना। ये इतना बड़ा अमल बनता है कि इस पर अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर देता है। तो आप सब भाइयों से कहता हूँ, इसको भी कहता हूँ कि मोहब्बत और सलूक ये किसी घर का सबसे बड़ा सरमाया होता है। घर न जमीनों से आबाद होते हैं, न जायदाद से आबाद होते हैं, न सोने चांदी और जेवर से आबाद होते हैं, गरीब हो या मालदार हो। हर घर की आबादी वही जबान के मीठे बोल के साथ। तुम किसी को बेइज्जत कर दो, फिर उसको सोने का हार पहना दो, उसके दिल में खुशी कोई नहीं होगी। दिल खुश होता है अच्छे सलूक से, और दिल जख्मी होता है बुरे सलूक से। तो जबान का मीठा बोल सदका है। जबान का मीठा बोल ये गरीब कर सकता, तो अल्लाह ने फब कलिमतिन तय्यबा, फब कलिमतिन तय्यबा, तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम मीठा लहजे में बोल देना, ये भी सदके का सवाब लिखा जाएगा। कितनी बड़ी बात। ये सारे सोमरों, सारा सिंध रोजाना हजारों सदके कर सकता है कि जब बोले मीठा बोल बोले, गाली न दे, गीबत ना करे, चुगली ना करे। और एक आदमी बोल नहीं सकता है, उसको बोलने में शर्म है, तो अल्लाह के नबी ने कहा सिर्फ किसी को हंस के देख लो तो ये भी सदके का सवाब। वब्तिसामु का फी वजह अखी का सदक़तुन। एक आदमी को शर्म आती, मुझे बोला नहीं जाता, उसे बाहर नहीं, अच्छा तुम नहीं बोल सकते हो, मुस्कुरा के देखो, तो इस पर भी सदके का सवाब। तो भाइयों, इस्लाम बड़ा खूबसूरत तरीका जिंदगी है, जो हुकूक बताता है, जो रास्ते बताता है। इस्लाम शादी की इजाजत देता है, 2 की, 4 की, लेकिन अदल के साथ। अगर अदल नहीं कर सकता फिर 1 करे, हुकूक की रियायत नहीं कर सकता फिर 1 करे। तो बहुत खूबसूरत हमें तरीका जिंदगी अल्लाह ताला ने आता फरमाया है, जिसमें एक हिस्सा अल्लाह का है जो नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, लेकिन ये थोड़ा सा है। अल्लाह का हमसे ये मुतालबा नहीं है कि तुम 50 नमाजें पढ़ो, जब आप 5 पढ़ो, 5 दिन में 5 नमाजें को ज्यादा नहीं है। साल में 1 महीना रोजा रखो, बस सारा साल खाओ, और 100 रुपए में सिर्फ 2.5 रुपए मुझे दे दो बस। तुम्हारी गंदम तो कट गई होगी, हमारी कट रही है, तुम्हारे पास 100 मन गंदम आ गई है, तो 5 मन गरीब को दे दो बस, बाकी 95 घर ले जाओ। तुम्हारे पास 1000 मन गंदम आई है, तो उसमें 50 मन तुम्हारा नहीं है, गरीब का है, वही उसके घर पहुंचा दो। 950 मन घर ले जा, तेरा दाना दाना पाक हो जाएगा, बरकत वाला। अगर ये 50 मन तूने न दिए कि मेरे ऊपर कर्जा है, मैं कैसे दूं, मेरे ऊपर तो कर्जा चढ़ा हुआ है, मैंने बैंक का कर्जा देना है, तो 50 मन से तो तेरा कर्जा नहीं उतरेगा, लेकिन तेरा रिस्क सारा नापाक हो जाएगा। 50 मन, 1000 में से 50 मन। जो हमसे पहली उम्मतें थी उनकी ज़कात ज्यादा थी, उनसे अल्लाह 100 रुपए पे 10 रुपए मांगा करता था कि 10 हमें दो, 90 घर ले जाओ। हमसे 2.5 रुपए मांगता है, 2.5 मुझे दे दो, 97.5 घर ले जाओ। और इन खेतियों में सिर्फ 20वां हिस्सा मांगता है।